بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا جناب احمد مصطفیٰ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، اور تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. کچھ کہہ دو میرے بھائی، سبحان اللہ کہہ دیجئے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، اور تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور ملت اسلام کو ملنا تھا یک درس حیات، ملت اسلام کو ملنا تھا یک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیری یوم شہادت اے حسین. ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. یا حسین یا حسین. اگر بیدار ہو، کوئی چیز سننا چاہتے ہو تو سن لو، تھوڑی دیر بس 10 منٹ سے زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. اور ابھی آپ تمامی حضرات سنیں اور ہر سال سنتے ہو، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہی تب تک تو سنتے ہی رہیں گے. تو ملت اسلام کو ملنا تھا ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیری یوم شہادت اے حسین. جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں وہ اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور ان تاریخوں میں اپنے حسب اوقات جسے جتنی محبت ہوتی ہے یا جتنی اوقات اس کی ہوتی ہے وہ اخراجات بھی کرتے ہیں. کوئی سبیل بنا کر کے آقا حسین کو یاد کرتا ہے، کوئی کھچا پکا کر آقا حسین کو یاد کرتا ہے، کوئی شیرینی باندھ کر کے آقا حسین کو یاد کرتا ہے، کوئی پروگرام میلاد مصطفیٰ یا بزم حسین کر کے آقا حسین کو یاد کرتا ہے، کوئی روضہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح نقل بنا کر آقا حسین کو یاد کرتا ہے. اور یاد حسین ہمارے اور آپ کے لیے ایک راہ راست ہے، اور یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ محبت حسین ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کی منزل اور آخرت میں بھی جنت کی بشارت مل جائے اگر ہے محبت آقا حسین سے تو. لیکن ابھی آپ سن چکے اس سے پہلے بہت مختصر خاکے میں سنے ہو، اور آج کی تاریخ کرب و بلا کا منظر اگر اپنے دل پر لاؤ، جس کو تصورات کی دنیا کہتے ہیں، جب کوئی چیز بھیانک دیکھی جاتی ہے تو کئی روز تک اپنے ذہن سے وہ چیزیں نکلا نہیں کرتی. ہمیشہ وہ ذہن میں سوال رہتا ہے کہ اتنے بھیانک ایسا اس کا چہرہ تھا یا ایسا حالات تھے. اب ذرا کرب و بلا کا وہ منظر دیکھو. یوم عاشورہ کا دن ہے. یہ عاشورہ کے دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت والی رات جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو گزر گئی ہے، اس رات کے اندر ہم اور آپ ایک بھی دعا نہ کر سکے. اگر کاش کہ ہم اگر کچھ وقت نکال کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں رو کر کے اور دعائیں کیے ہوتے تو یوم عاشورہ کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا، اور یہ جو مظالم ہم پر ڈھائے جاتے ہیں ان مظالم سے اللہ مجھے نجات عطا فرماتا. لیکن لب پر دعا نہیں، لب پر دعا نہیں آتا، صرف اور دنیا کی چیزیں ہیں. اور آگے بڑھتے چلو، منظر کو کشی، اس چیز کو اپنے ذہن میں لاؤ
کہ آج کی یہ تاریخ میں علی اکبر کا لاشا کرب و بلا کے میدان میں، قاسم نوجوان کا لاشا کرب و بلا کے میدان میں، اور محمد کا لاشا کرب و بلا کے میدان میں، عباس علم بردار کا لاشا کرب و بلا کے میدان میں، وہب بن قلبی کا لاشا کرب و بلا کے میدان میں، ظہیر بن قین بجلی کا لاشا کرب و بلا کے میدان میں، حور کا لاشا کربلا کے میدان میں، اتنی لاشیں پڑی ہو اور اتنی لاشیں کو دیکھنے کے بعد ان پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہو، جو پردے کے اندر رہنے والی تھی ان کے سروں سے ردا بھی چھین لیا گیا ہو، ذرا اس منظر کو اپنے دل پر تو لاؤ، ذرا ان چیزوں کو تو اپنے دل پر کبھی سوچو کہ کیا منظر رہا ہوگا، کیا وہ دن گزرا ہوگا، کیسے وہ دن صبح سے لے کر شام تک کے وقت کو گزارا ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین کی تاریخ کو اٹھائے، آپ بتاتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد سے، کرب بلا کے بعد سے، جب تک کہ دنیا میں حضرت امام زین العابدین زندہ رہے، اس دھرتی پر چلتے پھرتے رہے، تو عالم یہ تھا جب بھی آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے کے بجائے آپ کے آنکھوں سے خون کے قطرے گرا کرتے تھے۔ ذرا غور تو کرو مسلمانوں، وہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن عاشورے کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن عاشورے کی دعا بھی پڑھ لیا کرو۔ اے ذرا قوم کے میرے مسلمانوں یہ بتاؤ، کس نے عاشورے کی دعا کو پڑھا ہے، کس نے عاشورہ کی نماز کو پڑھا ہے؟ امام علی مقام کے منظر کو لے لو، کربلا کی دھرتی پر آ کر کے مقابلہ کس چیز کا کیا تھا؟ کیا یزید کی طرف میں ابھی آپ نے سنا شمر جوشن جو تھا وہ بھی حافظ تھا، وہ بھی قاری تھا، اور وہی نہیں اور نہ جانے کتنے اس میں بھی تھے حافظ و قاری، تو اب مقابلہ کس سے تھا؟